بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا محلہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ رشیدہ کے 5 بیٹے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور یہ جھگڑا ماں کی کفالت پر تھا۔ کوئی بھی ماں کو اپنے پاس رکھنے پر راضی نہیں تھا۔ اسی وقت محلے کا ایک امیر شخص آگے بڑھا اور بولا، اپنی ماں 10 لاکھ کے عوض مجھے دے دو۔ 5 بیٹے حیران رہ گئے اور فوراً رضامند ہو گئے۔ رشیدہ نے حیرت سے کہا، بیٹا تم مجھے اجنبی بڑھیا کا بوجھ کیوں اٹھواؤ گے؟ کبھی اس امیر شخص نے رشیدہ کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ زاروں قطار رو پڑی۔ میرا نام رشیدہ ہے اور میری شادی محسن نامی ایک لڑکے سے ہوئی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زیادہ فتنے فساد نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، شادیاں بھی سادگی سے ہو جاتی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں خوش رہتے تھے۔ ہماری زندگی بھی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جو آہستہ آہستہ ہمارے دلوں پر بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ شادی کو کافی وقت گزر چکا تھا لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بڑا نہیں تھا جو ہر وقت اس بات پر دباؤ ڈالتا رہتا۔ صرف میری ساس تھی، وہ بھی کافی عرصے سے بیمار تھی۔ ان کا زیادہ وقت چارپائی پر ہی گزرتا تھا۔ ان کے جسم میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ وہ اکثر ہمیں دیکھ کر ایک ہی بات کہا کرتی تھی، بس اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے بیٹے کی اولاد دیکھ لوں۔ جب بھی وہ یہ بات کہتی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خواہش نظر آتی، ایسے لگتا جیسے وہ اسی آس پر زندہ تھی۔ میں اور میرا شوہر دونوں پریشان رہنے لگے۔ ہم کئی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس گئے، طرح طرح کے ٹیسٹ کروائے۔ ہر بار یہی جواب ملتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اولاد نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وقتی تسلی تو مل جاتی لیکن مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ موجود رہتا۔ ادھر امی کی صحت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میرا شوہر ان کے سرانے بیٹھا ہوا تھا، امی سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر میرے پاس آ کر بولا، اگر میری ماں میری اولاد دیکھے بغیر اس دنیا سے چلی گئی تو مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، لیکن ڈاکٹر نے تو امی کو صرف 1 سال کا وقت دیا ہے، 1 سال میں اولاد کہاں سے آ جائے گی؟ وہ خاموش ہو گیا، چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہی، اگر کسی اور کا بچہ امی کو دکھا دیں تو میں چونک گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بولا، امی سارا وقت چارپائی پر رہتی ہے، نظر بھی کمزور ہے، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ بچہ ہمارا ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ میں نے فوراً منع کر دیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسا کرنے کے لیے بچہ بھی تو چاہیے تھا۔ کہیں سے بچہ ملنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور ہم اسی کشمکش میں مبتلا تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس کی ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ میرا شوہر شام کے وقت گھر آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ اس کے باہوں میں ایک ننھا سا بچہ تھا، گول مٹول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، نرم نرم ہاتھ۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے سڑک کے کنارے یہ بچہ ملا تھا۔ آس پاس کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کا دعویٰ کرتا۔ وہ بچے کو دیکھ کر اس قدر خوش تھا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنی اولاد بنا کر پالوں گا۔ میں بچے کو دیکھتی رہی۔ وہ معصوم سا بچہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس بچے کی وجہ سے گھر کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ میرا شوہر کبھی بہت اچھا ہو جاتا اور کبھی معمولی بات پر غصہ کرنے لگتا تھا۔ باہر کے لوگ جب اسے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتے تو وہ گھر آ کر اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالتا تھا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کرتی تھی، اس لیے میں نے بھی ہاں کر دی۔ ہم نے امی سے جھوٹ بول دیا کہ میں امید سے ہوں اور 3 مہینہ چل رہا ہے۔ یہ خبر سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتی
اور دعائیں دیتی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی کا مقصد ہی بدل گیا۔ وہ دن رات دعائیں کرتی رہتی، کبھی تسبیح پڑھتی، کبھی آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتی، کبھی کہتی کہ وہ اپنے پوتے کو گود میں لے کر ضرور دیکھے گی۔ ان کی نظر پہلے ہی بہت کمزور تھی، وقت کا اندازہ بھی انہیں ٹھیک سے نہیں رہتا تھا۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے دن اور رات ایک جیسے لگتے تھے۔ چند مہینے گزرنے کے بعد ہم نے انہیں بتایا کہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ پھر ایک دن ہم نے وہی بچہ ان کے سامنے لا کر لٹا دیا۔ امی نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کے گال کو چھوا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اٹھی۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی صحت مند بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی امی، اللہ نے دیر سے ضرور لیکن کرم کر دیا۔ وہ بچے کو دیر تک دیکھتی رہی، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتی اور کبھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی تھی۔ ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ہم نے جھوٹ بول کر بھی کسی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی تھی۔ امی اب پہلے سے زیادہ مطمئن نظر آنے لگی تھی، جیسے ان کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ ہر آنے والے کو اپنے پوتے کے بارے میں بتاتی اور دعائیں دیتی، لیکن ان کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ صرف 2 مہینے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چہرے پر آخری وقت بھی سکون تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی حسرت لیے دنیا سے نہیں گئے۔ ان کی یہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی، لیکن وہ ننھا سا بچہ ہمارے پاس تھا۔ ہم نے اس کا نام علی رکھا۔ وقت گزرنے لگا اور میرا شوہر علی سے اس طرح محبت کرنے لگا جیسے وہ واقعی اس کا سگا بیٹا ہو۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر گھر میں گھومتا رہتا، اس کے لیے کھلونے لاتا، رات کو اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ اگر علی ذرا سا بھی رو دیتا تو فوراً ہی بے چین ہو جاتا۔ کبھی کبھی میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھتی تو بھول جاتی کہ علی ہماری حقیقی اولاد نہیں ہے۔ میرا شوہر اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا تھا اور علی بھی دن بدن ہمارے گھر کی رونق بنتا جا رہا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے علی سے اس طرح کی محبت اور انس پیدا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ میں اس کا خیال ضرور رکھتی تھی، اسے وقت پر کھانا دیتی تھی، اس کے کپڑے دھوتی تھی، بیمار ہوتا تو رات بھر جاگتی تھی، لیکن میرے دل میں وہ احساس پیدا نہیں ہو رہا تھا جو ایک ماں کو اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ کئی بار رات کو جب علی سو جاتا تو میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی۔ وہ معصوم لگتا تھا، اس کے سانسوں کی آواز پورے کمرے میں پھیل جاتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک خالی پن سا رہتا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں نے اسے اپنے وجود کا حصہ بن کر پروان چڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے اپنے خون سے نہیں جنا تھا، میں نے اسے دودھ نہیں پلایا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا دل میں وہ گہرا رشتہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا جس کی میں خود بھی خواہش کرتی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی، علی صحن میں کھیل رہا تھا۔ میرا شوہر کام سے واپس آیا، گرمی کی وجہ سے میں چارپائی پر بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہی کہا، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک بیٹھی ہو۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بس تھوڑی دیر آرام کر رہی تھی، پھر پڑھ لوں گی۔ وہ فوراً بولا، نماز پڑھو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ اللہ نے اولاد تو دے دی، لیکن اپنی اولاد تو پھر بھی چاہیے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ دعائیں مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اب تو اس گھر میں تمہارا کوئی اور کام بھی نہیں۔ میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے، آرام کرنے کی بجائے عبادت کیا کرو۔ اس کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں خاموش بیٹھی رہی، لیکن اندر ہی اندر غصے سے بھر گئی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آج اسی بچے کی وجہ سے مجھے یہ سب سننا پڑ رہا ہے۔ پہلے اس کی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم نے اسے گھر میں رکھا تھا، اور اب وہی بچہ ہمارے درمیان ایک نئی وجہ بن گیا تھا۔ میرا شوہر علی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جتنا وقت وہ گھر میں ہوتا زیادہ تر علی کے ساتھ گزارتا، لیکن دوسری طرف میرے ساتھ اس کے جھگڑے بھی دوبارہ شروع ہو چکے تھے۔ اسی دوران عید قریب آ گئی۔ ہمارا گھر کوئی امیروں کا گھر نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا
جس کی دیواروں پر جگہ جگہ نمی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ گزارا مشکل سے ہوتا تھا، پھر بھی عید آتی تو دل میں خواہش پیدا ہو جاتی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا، میرے لیے بھی ایک سوٹ لے آئیے گا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی کپڑے لے آتا تھا، لیکن اس بار میں نے خود کہہ دیا۔ عید سے ایک دن پہلے وہ بازار سے واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ میں نے خوشی سے تھیلے کی طرف دیکھا، لیکن جب اس نے تھیلا کھولا تو اس میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس لیے بڑی خوشی سے ایک چھوٹا سا سوٹ نکالا، ننھے سے جوتے نکالے، اس کے بعد ایک خوبصورت سی ٹوپی نکالی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بولا، دیکھو علی کے لیے سب کچھ لے آیا ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کہا، اس کے لیے اتنا کچھ لے آئے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ ہنس کر بولا، تم ابھی بڑی ہو گئی ہو، جس گھر میں بچے ہوتے ہیں اس گھر میں صرف بچوں کی ہی عید ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں عجیب سی فکر پیدا ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ بچہ تو آہستہ آہستہ میرے حصے کی خوشیاں بھی لے رہا ہے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال گزر گئے۔ علی اب چھوٹا سا بچہ نہیں رہا تھا، وہ دوڑتا بھاگتا تھا، گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، سکول جانے لگا تھا۔ ان 6 سالوں میں میرے شوہر علی کے درمیان ایسا رشتہ قائم ہو گیا تھا جیسے وہ واقعی ہی باپ اور بیٹا ہوں۔ اگر علی کو معمولی سا بخار ہو جاتا تو میرا شوہر ساری رات جاگتا رہتا۔ اگر علی کسی چیز کی فرمائش کرتا تو وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا، اور اگر کبھی مجھ سے اس کی دیکھ بھال میں معمولی سی بھی کمی ہو جاتی تو مجھے فوراً باتیں سننی پڑتی۔ ایک دن میرے شوہر کا مجھ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ پہلے آوازیں بلند ہوئی، پھر بحث بڑھتی گئی۔ میرا سر گھومنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور اچانک میں زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ سفید دیواریں، دوائیوں کی بو، لوگوں کی آہٹیں، سب کچھ دھندلا دھندلا لگ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سرہانے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہماری طرف دیکھ کر کہا، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے غلط سنا ہو۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اتنے سالوں کے انتظار کے بعد یہ خبر ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ ہم دونوں خوشی سے نہال ہو گئے، لیکن حیرت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے رپورٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ایک نہیں بلکہ 3 بچے ہیں۔ ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے شوہر کے منہ سے بے اختیار نکلا، 3 بچے۔ ڈاکٹر مسکرا دیا اور پھر اس نے بتایا کہ تینوں بیٹے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس نعمت کے لیے ہم نے برسوں انتظار کیا تھا وہ ایک ساتھ ہی اتنی بڑی صورت میں ملنے والی تھی۔ اس دن جب ہم ہسپتال سے واپس آئے تو ہماری زندگی پہلے جیسے نہیں رہی تھی۔ گھر کی دیواریں بھی جیسے نئی لگنے لگی تھی، ہر بات میں خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں آنے والے دنوں کے خواب دیکھنے لگے۔ کبھی بچوں کے ناموں کی بات ہوتی، کبھی ان کے کپڑوں کی، کبھی ان کے لیے جھولوں کی۔ 3 بچوں کو ایک ساتھ سنبھالنا یقیناً آسان کام نہیں تھا، لیکن میرا شوہر ہر بار ایک ہی بات کہتا تھا، ہم ماں باپ ہیں، ہم سنبھال لیں گے، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اور اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسا یقین ہوتا تھا جیسے دنیا کی کوئی مشکل اسے اپنے بچوں سے دور نہیں کر سکتی۔ ہم لوگوں نے کچھ پیسے جمع کیے، اللہ نے کرم کیا اور میری نارمل ڈلیوری ہوئی۔ کئی گھنٹوں کی تکلیف اور بے شمار آزمائشوں کے بعد آخر کار میرے تینوں بیٹے اس دنیا میں آ گئے۔ وہ لمحہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہے۔ ہسپتال کے کمرے میں بچوں کے رونے کی آواز گونج رہی تھی اور میں تھکن سے چور ہونے کے باوجود خوشی سے رو رہی تھی۔ میرے لیے حمل کے دن آسان نہیں تھے۔ کئی راتیں ایسی گزری تھی جن میں درد کی وجہ سے سو نہیں پاتی تھی، جسم کمزور ہو جاتا تھا اور سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میرا شوہر بھی
ان دنوں میں میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، دوائیاں لاتا، میری ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ اب تینوں بچے ہمارے سامنے تھے۔ علی اس وقت 7 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے تینوں بھائیوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ کبھی ایک کو گود میں لے لیتے کبھی ایک کو گود میں لینے کی ضد کرتا اور کبھی دوسرے کے پاس بیٹھ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا، میرے تین بھائی آ گئے ہیں۔ میرا شوہر ہنس پڑتا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا، ہاں بیٹا، تیری وجہ سے ہی آئے ہیں۔ ہم نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا تو اللہ نے ہماری گود بھر دی۔ علی یہ سن کر اور بھی خوش ہو جاتا۔ شروع کے 40 دن میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ کام سے چھٹی لے کر زیادہ تر گھر میں رہتا تھا۔ رات کو بچے روتے تو وہ بھی جاگ جاتا تھا۔ کبھی ایک بچے کو اٹھا لیتا اور کبھی دوسرے کو، لیکن آخر کار اسے دوبارہ کام پر جانا پڑا۔ گھر کے اخراجات بڑھ چکے تھے، 3 بچوں کا دودھ، کپڑے، دوائیاں اور دوسری ضروریات، اس لیے وہ روزانہ صبح سویرے کام پر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ اب پورا دن بچوں کے ساتھ میرا گزرتا تھا۔ 3 بچوں کو ایک ساتھ سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ ایک بچہ سوتا تو دوسرا جاگ جاتا، دوسرے کو دودھ پلاتی تو تیسرا رونا شروع کر دیتا۔ کبھی کسی کا کپڑا بدلنا ہوتا اور کبھی کسی کو نہلانا پڑتا۔ انہی کے کاموں میں گزرنے لگا۔ اسی دوران علی کے کئی کام مجھ سے رہ جاتے تھے۔ کبھی اسے اسکول کے لیے تیار نہیں کر پاتی تھی، کبھی اس کی چھٹی کروا دیتی تھی۔ میرا شوہر اس بات پر ناراض ہو جاتا۔ وہ کہتا، اگر اس کی چھٹی کرواؤ گی تو اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ میں خاموش رہ جاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں تینوں بچوں میں اس قدر مصروف ہو جاتی کہ علی کو وقت پر کھانا دینا بھی بھول جاتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے تینوں بچوں کو نہلایا، انہیں دودھ پلایا، پھر بڑی مشکل سے تینوں کو سلایا۔ میں خود بھی اتنی تھک چکی تھی کہ بچوں کے پاس لیٹی اور آنکھ لگ گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی دیر گزر گئی۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ علی نے آہستہ سے سر ہلا دیا، نہیں۔ میرے شوہر کا چہرہ بدل گیا۔ وہ اندر آیا اور مجھے جگا دیا، آ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے غصے میں کہا، یہ بھوکا بیٹھا ہے اور تم سو رہی ہو۔ میں بھی تھکی ہوئی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اپنے بچے سنبھالوں یا اس کو سنبھالوں؟ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، کیا بات ہوئی؟ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے کیا؟ مت بھولو کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اس نے مجھے بہت ڈانٹا۔ میں خاموش کھڑی رہی، لیکن میرے دل میں غصہ بھڑک گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان علی ایک دیوار بن چکا ہے۔ جتنا میرا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، اتنا ہی میرے دل میں اس کے لیے دوری پڑتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرے دل میں پیدا ہونے والی ناراضگی بھی بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس دن میرے تینوں بچے گھر میں سو رہے تھے۔ اتفاق سے میری ماں بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بچوں کے پاس بٹھایا اور علی کو آواز دی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، میرے ساتھ چلو، کچھ سامان لینا ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ شاید اس نے سوچا کہ آج میں اسے اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ وہ خوشی خوشی میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم گھر سے کافی دور نکل گئے، پھر اور دور، یہاں تک کہ شہر کا وہ حصہ آ گیا جہاں ریلوے اسٹیشن تھا۔ چاروں طرف لوگوں کا شور تھا، ٹرینوں کی آوازیں گونج رہی تھی، مسافر جلدی جلدی ادھر ادھر جا رہے تھے۔ میں علی کا ہاتھ پکڑے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ٹرین آ کر رکی۔ میں اسے لے کر ایک ڈبے میں چڑھ گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور خوشی سے باہر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، تھوڑا آگے سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب پہلا اسٹیشن آیا تو میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی ہوں۔ اس نے معصومیت سے سر ہلا دیا۔ وہ خوش تھا، شاید اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی ماں اس کے ساتھ اچھا وقت گزار رہی ہے۔ میں ٹرین سے نیچے اتر گئی۔ چند لمحے بعد سیٹی بجی، ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں پلیٹ فارم پر کھڑی رہی اور ٹرین دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ کھڑکی میں بیٹھا علی اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
میں واپس اسی اسٹیشن پر آ گئی جہاں سے اسے بٹھایا تھا اور پھر گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے میری بات سنی اور کہا جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرے دل میں عجیب سا سکون تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کا ایک بوجھ ختم ہو گیا۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ علی دودھ لینے گیا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ فوراً گھر سے باہر نکل گیا، پوری گلی میں تلاش کی، پھر محلے میں، پھر دوسرے علاقوں میں، رات گئے تک وہ علی کو ڈھونڈتا رہا۔ اگلے دن بھی اس کے میرے شوہر کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی، وہ کھانا کم کھانے لگا، راتوں کو جاگتا رہتا، ہر دروازے پر جا کر پوچھتا، ہر آنے جانے والے سے بات کرتا، لیکن کوئی خبر نہیں ملتی تھی۔ 15-16 دن گزر گئے، آہستہ آہستہ یہ حقیقت سامنے آنے لگی کہ شاید اب علی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں اپنی دنیا میں مصروف ہو گئی، میرے دن بچوں کو سنبھالتے ہوئے گزرنے لگے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی مہمان آیا تھا اور پھر چلا گیا، لیکن میرے شوہر کی حالت بری تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی، وہ ہر وقت خاموش رہنے لگا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے اس کے دل کا ایک حصہ کہیں کھو گیا ہو۔ میرا شوہر ابھی بھی علی کو تلاش کر رہا تھا، وقت گزر رہا تھا لیکن اس کی امید ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی کسی سے سن لیتا کہ فلاں علاقے میں ایک بچہ ملا ہے تو فوراً وہاں چلا جاتا، کبھی کوئی کہتا کہ کسی شہر میں ایک لڑکا یتیم خانے میں پہنچا ہے تو وہ اس کے بارے میں معلومات لینے نکل پڑتا۔ میں اسے دیکھتی تو کبھی کبھی میرے دل میں خوف پیدا ہو جاتا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں واقعی علی واپس نہ آ جائے، لیکن پھر میں خود کو تسلی دے لیتی، اتنے دن گزر چکے تھے، اگر اسے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ وہ نہ جانے کس شہر میں ہوگا اور نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ آہستہ آہستہ زندگی دوبارہ اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ میرے تینوں بیٹے ہو رہے تھے، گھر میں ان کی شرارتوں کی آوازیں گونجتی رہتی تھی، کبھی ایک لڑ پڑتا، کبھی دوسرا رونا شروع کر دیتا، پورا دن انہی کو سنبھالتے گزرتا تھا۔ پھر اللہ نے ایک بار پھر مجھ پر کرم کیا، مجھے دوبارہ امید ہو گئی۔ اس بار بھی حمل آسان نہیں تھا، لیکن پچھلے تجربے کی وجہ سے میں زیادہ حوصلے سے کام لے رہی تھی۔ جب وقت آیا تو اللہ نے مجھے 2 اور بیٹوں سے نواز دیا۔ اس دفعہ بھی جڑوے بیٹے پیدا ہوئے۔ میرے گھر میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، لوگ دور دور سے مبارکباد دینے آئے، رشتہ دار حیرت سے کہتے رشیدہ واقعی خوش قسمت عورت ہے، کسی کے 2 بچے ہوتے ہیں، کسی کے 3، لیکن اس کے تو 5 بیٹے ہیں۔ میں یہ باتیں سن کر مسکرا دیتی، لیکن ایک بات مجھے ہر وقت کھٹکتی تھی، میرا شوہر اس خوشی میں بھی پوری طرح خوش نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے محبت ضرور کرتا تھا، انہیں گود میں بھی اٹھاتا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، لیکن اکثر اچانک خاموش ہو جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ سے کہتا کاش علی بھی ہوتا۔ میں اس کی آنکھوں میں ایک خالی پن دیکھتی تھی۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ علی کو نہیں بھولا تھا، اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کا ایک بیٹا کہیں دنیا میں موجود ہے اور وہ اس کے بغیر ادھورا ہے۔ وقت مزید گزرتا گیا، میرے 5 بیٹے بڑے ہونے لگے، گھر میں ہر وقت 5 کی آوازیں گونجتی رہتی، دوڑ رہا ہوتا تھا، کوئی کھیل رہا ہوتا تھا، کوئی ضد کر رہا ہوتا تھا، دن کب شروع ہوتا اور کب ختم ہو جاتا پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن دوسری طرف میرے شوہر کی صحت خراب ہونے لگی، وہ پہلے جیسا طاقتور آدمی نہیں رہا تھا، اس کے چہرے پر مستقل تھکن رہنے لگی، وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، دوائیاں دلاتی، لیکن اس کی حالت بہتر نہیں ہوتی تھی۔ جب میرے چھوٹے دونوں بیٹے تقریباً 3 سال کے تھے تو وہ دن بھی آ گیا جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے بھاری دنوں میں سے ایک تھا۔ گھر کی دیواریں سنسان لگ رہی تھی، ہر چیز اجڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے 5 کو دیکھتی اور میرے دل میں خوف پیدا ہوتا کہ اب ان کا سہارا کون بنے گا۔ کچھ عرصے کے لیے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، میں نے سوچا تھا کہ وہاں جا کر کچھ سکون مل جائے گا، لیکن حالات اتنے آسان نہیں تھے۔ شروع میں سب نے ہمدردی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باتیں شروع ہو گئی۔ میری بھابیاں اکثر تانے دیتی، کہتی کہ 5 بچے لے کر آ گئی ہے، کیا ہم سب کو پالیں گے؟
کبھی کسی بات پر ناراضگی ظاہر کرتے اور کبھی بچوں کے شور کی شکایت کرتے۔ میں خاموش رہتی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ زیادہ عرصہ وہاں رہنا ممکن نہیں۔ میرے پاس کوئی بڑی تعلیم نہیں تھی، کوئی خاص ہنر بھی نہیں تھا، بس ایک کام تھا جو میں بچپن سے جانتی تھی، کپڑے سینا۔ میں نے اپنی ماں سے کچھ پیسے ادھارے لیے، پھر اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ دیواروں پر وقت کے نشانات تھے، کمرے خالی خالی لگ رہے تھے، لیکن یہی میرا گھر تھا اور اب مجھے یہیں زندگی گزارنی تھی۔ میں نے ایک سلائی مشین خریدی اور کام شروع کر دیا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگ جاتی، گھر کے کام نمٹاتی، بچوں کو تیار کرتی، پھر مشین کے سامنے بیٹھ جاتی۔ مشین کی مسلسل چلنے والی آواز میرے گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ کبھی محلے کی عورتیں کپڑے لے کر آتی، کبھی کسی کی شلوار، کبھی کسی کا سوٹ۔ میں دن رات محنت کرتی رہتی۔ 5 بچوں کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ نے میرے بچوں کو فرما بردار بنایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہونے لگے۔ بڑے بیٹے گھر کے کاموں میں میری مدد کرتے، کوئی بازار سے سودا لے آتا، کوئی بجلی کا بل جمع کرا دیتا، کوئی چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتا۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جا رہی۔ سال گزرتے گئے، بچوں نے اسکول جانا شروع کیا، پھر کالج پہنچ گئے۔ میں نے اپنی ضروریات کم کر لی، لیکن ان کی پڑھائی نہیں چھڑوائی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ جیسی زندگی نہ گزاریں۔ میرے بال سفید ہونے لگے، چہرے پر جھریاں آ گئی، ہاتھوں کی طاقت کم ہونے لگی، لیکن میرے بیٹے جوان ہو رہے تھے۔ جب میں انہیں دیکھتی تو مجھے اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی۔ پھر ایک وقت آیا جب میرا بڑا بیٹا بیرون ملک چلا گیا۔ اس دن میری آنکھوں میں خوشی اور اداسی دونوں تھے۔ وہ 5 سال تک باہر رہا۔ اس دوران وہ پیسے بھیجتا رہا۔ ہم نے ایسا ایسا کر اتارے، پھر زمین خریدی اور آخرکار اپنا گھر بنا لیا۔ میں اپنے نئے گھر کے صحن میں پہلی بار کھڑی ہوئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں سلائی مشین چلا کر بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ بڑا بیٹا واپس آیا تو اس کی شادی کر دی گئی، پھر اس کی جگہ دوسرا بیٹا بیرون ملک چلا گیا۔ اس نے بھی کئی سال محنت کی، گھر کے حالات مزید بہتر ہو گئے۔ ہم نے گاڑی خرید لی، گھر میں آسائش کی چیزیں آ گئی۔ وہ دن بھی دیکھے جب ایک وقت کی روٹی کا فکر ہوتا تھا، اور وہ دن بھی دیکھے جب اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ میرے بیٹوں کی شادیاں ہوئی، میرے بیٹوں کی شادیاں ہو گئی، گھر میں بہویں آ گئی، پھر پوتے پوتیاں بھی آنے لگے۔ ایک وقت تھا جب میں 5 چھوٹے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ اب ایک وقت تھا جب میرے ارد گرد بچوں کی نئی نسل کھیل رہی تھی۔ میں اب ایک ضعیف عورت بن چکی تھی۔ میرے قدم ایسا چلتے تھے، نظر بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن جب میں اپنے بیٹوں کو دیکھتی تو دل مطمئن ہو جاتا۔ میرے 5 بیٹے جوان اور اپنے اپنے گھروں کے ذمہ دار بن چکے تھے۔ ان میں سے 3 کی شادیاں ہو چکی تھی، 2 کی ابھی باقی تھی، لیکن وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑے تھے۔ میں اکثر شام کے وقت صحن میں بیٹھی انہیں دیکھتی اور سوچتی کہ زندگی نے مجھے کتنی سخت امتحانوں سے گزارا تھا، مگر انہی امتحانوں کے بعد اللہ نے مجھے ایسے دن بھی دکھائے تھے جن کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن شاید یہ قدرت کا قانون ہے کہ انسان کی زندگی میں نہ برے دن ہمیشہ رہتے ہیں اور نہ اچھے دن ہمیشہ رہتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی خوشیوں کا زمانہ ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ ایک وقت تھا جب میرے گھر میں رونق تھی۔ میرے بیٹے میری آنکھوں کا نور تھے، ان کی کامیابیاں میری خوشی تھی، ان کے بچے میری آنگن میں کھیلتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب باقی زندگی سکون سے گزر جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ میری بہوؤں کا رویہ تبدیل ہونے لگا۔ شروع میں وہ عزت کرتی تھی، میری باتیں سنتی تھی، میرے ساتھ بیٹھتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کب ان کے دل بدل گئے۔ میں انہیں اچھی لگنا بند ہو گئی۔ میرے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض ہونے لگا، میرے بولنے پر اعتراض ہونے لگا۔ اگر میں کسی بچے کو سمجھاتی تو کہا جاتا کہ پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہے۔ اگر میں خاموش رہتی تو کہا جاتا کہ ہر وقت منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بنتی جا رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے بیٹوں نے آپس میں یہ سوچنا شروع کر دیا
کہ آخر ماں کو رکھے گا کون۔ تین بیٹے اپنے اپنی بیویوں کے ساتھ الگ ہو چکے تھے۔ دو بیٹے اسی گھر میں رہتے تھے جسے ہم نے برسوں کی محنت سے بنایا تھا۔ ایک اوپر والے حصے میں رہتا تھا اور دوسرا نیچے والے حصے میں۔ میں فی الحال اسی گھر میں تھی۔ یہ وہی گھر تھا جس کے لیے میرے شوہر نے محنت کی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جس کے لیے میں نے رات بھر سلائی مشین چلائی تھی، لیکن اب اسی گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی فساد ہوتا تھا، روز کوئی نہ کوئی نئی بات سننے کو ملتی تھی۔ کبھی ایک بہو ناراض ہوتی تھی، کبھی دوسری، کبھی تیسرے بیٹے کے گھر سے شکایت آتی تھی۔ ایسی باتیں سننے کو ملی جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے ایک بہو کو کہتے سنا، میں نے تو نہیں رکھنا اس بڑھیا کو۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ ایک اور بہر بولی، امی کے خرچے ہی بہت ہیں۔ پھر کسی نے کہا، ہم ان کے لیے الگ پرہیزی کھانا نہیں بنا سکتے۔ ایک آواز اور آئی، ہر انسان بیمار ہو کر مرتا ہے۔ جب یہ بیمار ہوگی اور مرنے کے قریب پہنچے گی تو علاج کا خرچہ کون دے گا؟ میں خاموشی سے یہ سب باتیں سنتی رہتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم جاتے تھے جب یہی بچے میرے سائے سے دور نہیں ہوتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا تھا، بخار میں رات بھر جاگی تھی، ان کے لیے بھوکی سوئی تھی، ان کی خاطر اپنے خواب قربان کیے تھے، لیکن آج وہی اولاد مجھے بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ اکثر رات کو چارپائی پر لیٹی ہوئی میں چھت کو دیکھتی رہتی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آتا، محسن اچھا رہا، وقت پر اس دنیا سے چلا گیا، یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہا اور میں رہ گئی اکیلے بے بس۔ وقت کے ساتھ جھگڑے بڑھتے گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب گھر کی بات گھر کی دیواروں سے نکل کر گلی تک پہنچ گئی۔ اس دن صبح سے ہی ماحول خراب تھا۔ پہلی بہو میں بحث ہوئی، پھر بیٹے ایک دوسرے ساتھ الجھ گئے، آوازیں بلند ہوتی گئی، باتوں کا لہجہ سخت ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر میدان جنگ بن گیا۔ گھر کا بڑا گیٹ کھلا ہوا تھا، باہر گزرنے والے لوگ رک کر اندر جھانکنے لگے۔ پڑوسی اپنے دیواروں پر کھڑے ہو گئے، ہر طرف شور تھا۔ ایک بیٹا دوسرے سے کہہ رہا تھا، تو رکھ لے ماں کو۔ دوسرا جواب دے رہا تھا، کیوں رکھوں میں؟ تیسرا کہہ رہا تھا، میرے پاس پہلے ہی خرچے بہت ہیں۔ چوتھا ناراضگی سے بات ہلا رہا تھا۔ پانچواں اپنی صفائی پیش کر رہا تھا اور میں بیچ میں کھڑی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی سامان ہوں جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ اسے کہاں رکھا جائے۔ میں خاموش کھڑی اپنی قسمت کا فیصلہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اب میرے اندر اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ میں دوبارہ زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکوں۔ نہ مجھے کمانے کی ہمت تھی، نہ اپنے سارے کام خود کرنے کی طاقت۔ اسی شور اور ہنگامے کے درمیان اچانک گلی سے ایک نوجوان اندر آیا۔ وہ تقریباً 30-32 سال کا لگ رہا تھا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس نے بلند آواز میں کہا، کیوں لڑ رہے ہو تم لوگ؟ میرے بڑے بیٹے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ماں کو رکھنے کے معاملے پر لڑ رہے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ نوجوان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایسی بات کہی، وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، تم اپنی ماں 10 لاکھ روپے کے عوض مجھے دے دو۔ ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، شور خاموش ہو گیا، سب لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ابھی کیا کہا ہے۔ میرے بیٹے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، بہو کی آنکھیں پھیل گئی، پڑوسی بھی حیران رہ گئے، لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے ہوئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ شخص کون ہے اور ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے فوراً کہا، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر 10 لاکھ روپے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ نوجوان بالکل سنجیدہ تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے چیک بک نکالی، وہیں کھڑے کھڑے قلم نکالا اور چیک بھرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے چیک میرے بیٹوں کی طرف بڑھا دیا۔ واقعی 10 لاکھ روپے کا چیک۔ میرے بیٹے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، میں بھی حیران کھڑی تھی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کون شخص تھا، یہ مجھے کیوں خریدنا چاہتا تھا
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، ماں جی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، میں آپ کو اپنی ماں بنا کر رکھوں گا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو مجھے خرید رہا ہے اور ماں بنا کر رکھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نہایت سکون سے بولا، آپ یہ سب کچھ چھوڑیں، ماں جی میرے ساتھ چلیں۔ اس کی آواز میں ایسا اعتماد تھا کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ میرے ارد گرد کھڑے لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے، محلے والے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا اس نوجوان نے بہت اچھا کیا، کوئی میرے بیٹوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ میں نے ایک بار اپنے پانچوں بیٹوں کی طرف دیکھا، وہ اب مجھ پر نظر ڈالنے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں شاید یہی چل رہا تھا کہ 10 لاکھ روپے کے 5 حصے کیسے ہوں گے، کون کتنے پیسے لے گا، کس کا کتنا حق بنتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہی بچے تھے جن کے لیے میں نے اپنی جوانی کھپا دی تھی، یہ وہی بچے تھے جنہیں پالنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی، یہ وہی بچے تھے جن کے لیے میں نے اپنے آرام قربان کیے تھے، لیکن آج ان کے چہروں پر ماں کی جدائی کا دکھ نہیں تھا، ان کی نظروں میں صرف پیسے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اس نوجوان کے ساتھ چل پڑی۔ باہر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی، اس نے بہت احترام سے دروازہ کھولا اور مجھے بٹھا دیا۔ پورے راستے میں وہ خاموش رہا، میں بھی خاموش تھی۔ میرے دل میں سینکڑوں سوال تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ شخص کون ہے، مجھ پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جا رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں سوال نہ کر سکی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ بنگلے کے باہر خوبصورت باغ تھا، سبز گھاس بچھی ہوئی تھی، پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھی۔ ایسا گھر میں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہت احترام سے اندر لے گیا۔ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف صفائی اور سکون تھا۔ اس نے مجھے ایک کشادہ کمرے میں بٹھایا۔ کمرے میں آرام دہ بستر تھا، کھڑکی کے باہر باغ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں ابھی ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک نوجوان عورت اندر آئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نوجوان نے اس سے کہا، یہ میری ماں ہے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، ان کے معاملے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گا، ان کا خیال رکھنا۔ وہ لڑکی فوراً مسکرا دی۔ اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک طرف میری اپنی بہویں تھیں جو مجھے بوجھ سمجھتی تھی، اور دوسری طرف یہ اجنبی لڑکی تھی جو مجھے عزت دے رہی تھی۔ رات ہو گئی۔ اس نوجوان نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کی میز پر سب لوگ بہت ادب سے بات کر رہے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ نوجوان بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اسے کہیں سے جانتی ہوں۔ اس کی آنکھیں، اس کا انداز، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ عجیب طرح جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی بیوی نے باہر سے آواز دی، علی چائے بنا دوں؟ یہ نام سنتے ہی میرے دل میں جیسے بجلی سی گونج گئی، میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اس نوجوان کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اور اچانک میری سانس رک سی گئی۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تم علی ہو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایسا سے کہا، ہاں امی میں علی ہوں، آپ کا علی، آپ کا بیٹا۔ میری آنکھیں پھٹ گئی، میرے ہونٹ کانپنے لگے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں کچھ بول نہ سکی، وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ مجھے اسٹیشن پر چھوڑ کر بھول گئی تھی نا؟ میں گھر واپس نہیں آ سکا تھا، بہت پریشان رہا، بہت رویا، بہت ڈرا، لیکن پھر زندگی چلتی رہی۔ میں نے بہت محنت کی، بہت مشکل وقت دیکھا، لیکن اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں یہاں تک پہنچ گیا۔ بہت وقت لگا، لیکن آخر کار میں آپ تک پہنچ گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بات سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا
میں تجھے چھوڑ کر بھولی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا۔ میں وہی عورت تھی جس نے تجھے اپنے ہاتھوں سے دور کیا تھا۔ قصوروار ہوں میں ہی گناہ گار ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، وہ صرف مسکرا رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، کوئی بات نہیں امی، زندگی میں ایسے ہو جاتا ہے۔ میں آپ کا حقیقی بیٹا نہیں تھا نا، لیکن میرے لیے تو ہمیشہ آپ ہی میری ماں تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو آپ ہی کو ماں کے طور پر دیکھا تھا۔ میرے لیے ماں آپ ہی تھی اور آج بھی آپ ہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں سوچنے لگی کہ جس بچے کو میں نے اپنا نہیں سمجھا وہ مجھے آج بھی اپنی ماں سمجھ رہا ہے۔ جسے میں نے دھوکہ دیا وہ میرے سامنے بیٹھا، میری عزت کر رہا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اسے محسن کے دنیا سے جانے کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے ایستھر سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن اب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں دوبارہ رونے لگی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، اپنی پوری زندگی کو یاد کرتی رہی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ دنیا میں انسان جو کرتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کے پاس واپس آتا ہے۔ میں نے ایک معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا تھا، پھر میرے اپنے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اس کے دل کو توڑا تھا، پھر میری اولاد نے میرے دل کو توڑ دیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ شاید یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ آج علی میری بہت خدمت کرتا ہے، صبح اٹھتے ہی میرے پاس آتا ہے، میری خیریت پوچھتا ہے، دوائیوں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر میں ذرا سی بیمار ہو جاؤں تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی بھی میری بہت خدمت کرتی ہے، وہ مجھے اپنی ساس نہیں بلکہ اپنی ماں سمجھتی ہے۔ مجھے وقت پر کھانا دیتی ہے، میری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر عزت دیتی ہے۔ علی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ جب پہلی بار میں نے اس کا نام سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام محسن رکھا تھا، میرے شوہر کے نام پر۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے محسن کسی نہ کسی صورت میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج میں اس گھر میں بہت سکون سے ہوں۔ میرے پاس عزت ہے، اپنائیت ہے، محبت ہے، لیکن میرے دل میں ایک ایسا پچھتاوا بھی ہے جو شاید میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گا۔ اب عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، سانس لینا بھی کبھی کبھی مشکل لگتا ہے۔ جسم جواب دے رہا ہے، لیکن جب بھی میں علی کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں ایک ہی دعا نکلتی ہے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، کیونکہ جیسے میں نے اپنا نہ سمجھا وہی آخر میں میرا سب سے اپنا نکلا۔ آج مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اولاد وہ نہیں ہوتی جو صرف خون کے رشتے سے جڑی ہو، اولاد وہ ہوتی ہے جو دل سے اپنا لے، اور علی نے مجھے دل سے اپنا لیا تھا۔